اس وقت تمہارا اکیلے جانا ٹھیک نہیں ہے، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ رستم کی بات سن کے اس نے ایک لمحے کے لیے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ رستم کے انداز میں فکر تھی۔ نہیں، میں اکیلی چلی جاؤں گی، ٹینشن نہ لو، اب تو مجھے عادت ہو گئی ہے۔ یہاں سے تھوڑی دور ہی رکشہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ انکل بہت اچھے ہیں، ہمارے محلے کے ہیں۔ چلو پھر میں تمہیں رکشے تک چھوڑ آتا ہوں۔ وہ اس کے ہم قدم چلنے لگی۔ ان دونوں کے دل ایک جیسے انداز سے دھڑک رہے تھے۔ عائزہ جانتی تھی کہ وہ اس کو پسند کرتا ہے، مگر کہنے کی ہمت نہیں رکھتا، اور وہ دعا کرتی تھی کہ اس میں کبھی بھی یہ ہمت پیدا نہ ہو۔ وہ اسی کی سوچوں میں گم اپنی گلی میں داخل ہو گئی۔ اس کی ماں دروازے پہ ہی کھڑی تھی۔ وہ انہیں وہاں پہ کھڑا دیکھ کے حیران رہ گئی۔ امی، اتنی سردی میں آپ باہر کیوں کھڑی ہیں؟ اندر چلیں، آپ بیمار ہو جائیں گی۔ مجھے تمہاری فکر ہو رہی تھی، تم آج بہت لیٹ ہو گئی ہو، مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہیں پھر سے۔ نہیں امی، اب دوبارہ وہ سب کچھ ریپیٹ نہیں ہوگا۔ ہم سب سے بہت دور آ گئے ہیں، بہت آگے، لیکن تم ابھی تک اس زنجیر کے ساتھ جکڑی ہوئی ہو جس کو تمہارے قدموں سے نکالنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ سدرا بیگم کے لہجے میں بے بسی تھی اور اپنی بیٹی کے لیے تکلیف تھی۔ وہ زنجیر بھی ایک دن میں کاٹ دوں گی، بس مجھے کسی بڑے مقام تک پہنچنے دیں، اور آپ بھی اپنا دل مضبوط کر لیں، ماضی کی بھول بھلائیوں سے باہر نکل آئیں۔ میں جاب کرتی ہوں، کبھی کبھار دیر سویر ہو جاتی ہے، آپ پریشان مت ہوا کریں۔ میں کیسے پریشان نہ ہوں؟ ماں ہوں میں۔ جوان بیٹی کو اگر ذرا سی بھی دیر ہو جائے تو ماں کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگتا ہے۔ اس نے سدرا بیگم کو اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ میں جانتی ہوں امی، وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ اس طرح سے لیٹ نہیں ہوں گی۔ آج انہوں نے پھر سے اسی شخص کا ذکر کیا تھا جس سے وہ برسوں سے دور بھاگ رہی تھی۔ فارس خانزادہ، اس کے لب ہولے سے پھڑ پھڑائے۔ وہ فارس خانزادہ جس کے غصے سے سب لوگ ہی تھر تھر کانپتے تھے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس سے بات کر سکے۔ وہ جس کا دشمن بن جاتا تھا اسے قبر تک پہنچا کے دم لیتا تھا۔ جانے انجانے میں بھی وہ اس سے دشمنی مول لے چکی تھی۔ اس نے اپنے ذہن کو جھٹکنے کی کوشش کی اور اماں سے اجازت لے کے کمرے میں چلی گئی۔ کھانا کھا لو۔ نہیں اماں، میں باہر سے کھا کے آئی ہوں۔ اس نے کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن اب اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ جب بھی اس کے ذہن میں فارس کا خیال آتا تھا اسے اپنا جسم مفلوج ہوتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ اس کی ساری خواہشات دم توڑ جاتی تھیں۔ اپنے کمرے میں لیٹی وہ اسی کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ تبھی اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے دیکھا ایک انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یا میرے اللہ، جب بھی اسے انجان نمبر سے کال آتی تھی اس کی حالت اسی طرح سے ہی غیر ہو جاتی تھی۔ موبائل بجتے بجتے خاموش ہو گیا تھا، لیکن پھر سے بج اٹھا۔ اس نے کانوں سے لگایا تو دوسری طرف سے رستم کی پریشانی میں ڈوبی ہوئی آواز اسے سنائی تھی۔ تم میری کال کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ مجھے تمہاری ٹینشن ہو رہی تھی۔ اس کے سوال کا جواب دیے بغیر وہ خفگی سے بولی، یہ کیا طریقہ ہے؟ تم نے مجھے رانگ نمبر سے کیوں کال کی ہے؟ رانگ نمبر ہے لیکن بندہ رائٹ ہے، وہ اس کے غصے کو خاطر میں لائے بغیر دل فریب انداز میں بولا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل دھڑکا، مگر اگلے ہی پل وہ خود کو قابو کر چکی تھی۔ تم اتنا ڈر کیوں گئی ہو؟ کہیں کوئی پریشانی یا مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں، اصل میں یہ میرا پرائیویٹ نمبر ہے جو میرے قریبی لوگوں کے پاس ہی ہے۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ میں تمہاری قریبی تو نہیں ہوں، مگر ہمت ہی نہیں کر پائی۔ تم یہ نمبر اپنے موبائل میں سیو کر لو۔ آج کل رستم اس سے کچھ زیادہ ہی فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ بات وہ شدت سے نوٹ کر رہی تھی۔ وہ اس کی خیریت دریافت کر کے کال کاٹ چکا تھا، جبکہ ایک بار پھر وہ بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا کے لیٹ گئی تھی۔ پتہ نہیں کب اس ظالم انسان سے میری جان چھوٹے گی اور اس کی تلخ یادوں سے میں باہر نکل کے ایک پرسکون زندگی گزار سکوں گی۔ اسے اپنی قابلیت کی وجہ سے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی پوسٹ پہ جاب ملی تھی۔ رستم اس کا کولیگ تھا اور اس کا کافی اچھا دوست بھی تھا۔ جب بھی وہ مشکل میں ہوتی تھی رستم ہی اس کے کام آتا تھا۔ اگر کبھی وہ بیمار ہوتی تھی تو اس کے حصے کا کام بھی کر دیتا تھا۔ لیکن بات صرف یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی تھی۔
وہ رستم کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھ چکی تھی۔ اس کی ماں کو بھی وہ لڑکا بہت پسند تھا، وہ بھی اس سے مل چکی تھیں، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ سب کچھ ممکن نہیں ہو سکتا۔ فارس خانزادہ کے ہوتے ہوئے وہ کسی اور کی زندگی میں شامل ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، اور نہ ہی اس کی اتنی ہمت تھی کہ وہ فارس خانزادہ کو خود تک رسائی دے دیتی۔ اگلے دن بھی اسے کافی دیر ہو گئی تھی۔ جب وہ آفس میں پہنچی تو رستم اس کی لال آنکھیں دیکھ کے ایک لمحے کے لیے تو ٹھٹک کے رکا تھا۔ تم پوری رات روتی رہی ہو؟ یہ سن کے وہ حیران رہ گئی۔ اس نے تو اپنی آنکھوں پہ بھر بھر کے کنسیلر لگایا تھا، آج وہ معمول سے ہٹ کر شیڈوز بھی لگا کے آئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا میک اپ تمہاری روئی ہوئی آنکھوں کو چھپا سکتا ہے؟ اب وہ اپنے بازو باندھے پرسکون انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر اس سے سوال کر رہا تھا۔ تمہیں مجھ پہ اتنا غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ تلخ لہجے میں بولتی ہوئی اس کے پہلو سے گزر کے جانے ہی لگی تھی کہ رستم نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ آئی ایم سوری۔ اس نے بازو فوراً سے چھوڑ دیا کیونکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ کیا مجھے 10 منٹ مل سکتے ہیں؟ مجھے تم سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ میں یہ پریزنٹیشن سبمٹ کروا دوں، اس کے بعد تم سے کیفے میں مل سکتی ہوں۔ اپنا کام ختم کرتے کرتے اسے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا، اور وہ پچھلے 1 گھنٹے سے کیفے میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ایک شریف خاندان سے تعلق رکھنے والا سلجھا ہوا انسان تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو۔ آج میں تمہاری یہی غلط فہمی دور کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں 2 ٹوک انداز میں تم سے بات کروں گا۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے پیرنٹس کو بھی تمہارے گھر بھیجنے کے لیے تیار ہوں۔ تم بس مجھے ڈیٹ اور دن بتا دو۔ ایک ہی سانس میں اس نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ وہ نظریں جھکانے پہ مجبور ہو گئی۔ اس کی آنکھیں پھر سے آنسوؤں سے بھرنے لگیں اور اس کا وجود ہولے ہولے لرزنے لگا۔ کاش میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ میرے ہاتھ میں ہوتا۔ وہ آہستہ آواز میں بڑبڑائی تھی۔ دیکھو رستم، یہ ممکن نہیں ہو سکتا، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ عائزہ کی آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا، تکلیف تھی، ٹوٹے ہوئے خوابوں کی کرچیاں تھیں، بے بسی تھی۔ یہ سب کچھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ رستم کو اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی۔ کیونکہ میں تمہارے لیے نہیں بنائی گئی، جس کے لیے میں بنائی گئی ہوں وہ میری زندگی میں آ چکا ہے۔ اس نے صرف اتنا کہا اور وہاں سے اٹھ کے چلی گئی۔ رستم کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں تھا جو اس سے ڈیٹیل مانگتا۔ وہ اس کی باتوں کے مفہوم کو سمجھ چکا تھا۔ اسے اس وقت ہر چیز زہر لگ رہی تھی، ہر کسی سے نفرت ہو رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے کسی عورت کو اپروچ کیا تھا، اور زندگی میں پہلی بار ہی اسے کوئی لڑکی اچھی لگی تھی، ورنہ اس نے تو اپنی ماں کو کہہ دیا تھا کہ میں ارینج میرج کروں گا۔ لیکن جب سے اسے عائزہ ملی تب سے اس نے اپنا پوائنٹ آف ویو چینج کر دیا تھا۔ لیکن کیا فائدہ، وہ کون سا اس کو ہاں کر گئی تھی۔ 2 دن یوں ہی خاموشی سے گزر گئے۔ اب وہ پہلے کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی ایک دوسرے سے بات چیت کرتے تھے۔ یہ بات آفس کے بھی باقی لوگوں نے نوٹ کی۔ ہر کوئی اسی بارے میں گفتگو کر رہا تھا، مگر وہ دونوں ہی بہرے بنے ہوئے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ کیا تمہاری رستم کی لڑائی ہوئی ہے؟ اس کی بیسٹ فرینڈ تانیہ بھی اسی آفس میں کام کرتی تھی۔ بیماری کی وجہ سے اس نے پچھلا پورا ہفتہ چھٹیاں کی تھیں۔ نہیں تو تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تمہیں باس اپنے آفس میں بلا رہے ہیں، جا کے ان کی بات سن لو۔ اس کو کیا مسئلہ ہے؟ ایک تو ان کو بھی آرام نہیں لگتا۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے اٹھی اور اپنے باس کے آفس میں داخل ہو گئی۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ بزنس پارٹی میں چلنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ اسے اس طرح کی پارٹیز بہت زہر لگتی تھیں، لیکن مجبوری تھی اور جاب کی ریکوائرمنٹ بھی تھی جسے اس نے ہر حال میں پورا کرنا تھا۔ اس بار تو رستم بھی اس کے ساتھ نہیں جا رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ وہاں پہ سب کچھ کیسے مینیج کرتی۔ ایک بار پہلے بھی وہ اسی طرح سے پارٹی پہ گئی تھی۔ ایک آدمی نے اس سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی تو رستم نے پوری پارٹی کے سامنے اس کو دھو ڈالا تھا، اور کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے روک سکتا۔ اگلے ہی دن وہ گھر سے ہی تیار ہو کے آئی۔
جس نے بھی اسے دیکھا اس کی تعریف کی، مگر رستم نے ایک بار بھی نگاہ اٹھا کے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، اور یہ چیز اسے بہت تکلیف پہنچا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ ان دونوں کے لیے بہتر ہے، مگر اس کے باوجود اس کا دل یہ سب کچھ تسلیم نہیں کر پا رہا تھا۔ آخر اتنی جلدی وہ کیسے اپنا اور اس کا تعلق بھول سکتا ہے؟ وہ کیسے اس سے کنارہ کشی اختیار کر سکتا ہے؟ وہ اچھے دوست بھی تو تھے، رستم نے تو دوستی بھی توڑ دی تھی۔ شام کے وقت جب وہ باس کے ساتھ آفس میں پہنچی تو دلکش رنگ و بو نے اس کا استقبال کیا۔ وہاں پہ بڑی بڑی کمپنیز کے CEO تھے۔ باس نے اپنے کچھ دوستوں سے اس کا تعارف کروایا۔ وہ ان کی نظریں اپنے جسم میں گڑتی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان سب لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ وقت کے ساتھ ساتھ عائزہ کی ذات میں بھی بہت سی تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ پہلے وہ اپنے سر پہ دوپٹہ لیتی تھی، لیکن وہ دوپٹہ اس کے سر سے اتر کے اس کے گلے کی زینت بن گیا تھا۔ اکثر اسے اس چیز پہ پچھتاوا بھی ہوتا تھا، مگر یہ اس کے جاب کی ریکوائرمنٹ تھی۔ ابھی بھی وہ ہر چیز سے انجان کونے والی ٹیبل پہ بیٹھی اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ اس کے چہرے پہ پھیلی ہوئی اداسی اسے بہت دلکش بنا رہی تھی۔ جب ایک پکی عمر کا آدمی اس کے قریب کرسی پہ بیٹھ گیا اور ہلکا سا اس کی طرف جھکا، وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ گڑبڑا کے اٹھی۔ جیسے ہی پلٹی، اس کا سر زور سے کسی فولادی چیز کے ساتھ جا کے ٹکرایا۔ اسے اپنے دماغ کے پرزے ڈھیلے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ آئی ایم سوری۔ اس شخص کے چہرے پہ نگاہیں ڈالے بغیر وہ خود ہی معافی مانگ کے وہاں سے سائیڈ پہ جا کے کھڑی ہو گئی۔ اس نے فارس خانزادہ کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا تھا، بلکہ وہ دوسری طرف جا کے کچھ لوگوں کے گروپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ یہ اس کے پرانے آفس کے کولیگز تھے۔ وہ ان کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی۔ ان میں لڑکے بھی تھے، لڑکیاں بھی تھیں۔ فارس خانزادہ دور سے ہی اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ غصے کے مارے اس کا برا حال تھا۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑے ہوئے تھے، جبکہ اس نے مٹھیاں زور سے بھینچی ہوئی تھیں۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہاں پہ کھڑے ان سب لڑکوں کے منہ توڑ ڈالے جو اس کی بیوی کے ساتھ فری ہو رہے تھے۔ اچانک ہی ایک لڑکی اس کے پہلو میں آ کے کھڑی ہو گئی۔ فارس جی، کیسے ہیں آپ؟ نگاہیں پھیر کے دیکھا تو شبنم تھی۔ دوبارہ مجھے ہاتھ لگایا تو تمہارے ہاتھ کاٹ کے اپنے پالتو کتے کو کھلا دوں گا۔ یہ سن کے وہ گڑبڑا گئی۔ دراصل وہ تمام بڑے بڑے بزنس مینز کی پسندیدہ عورت تھی۔ ہر کوئی اس سے اپنا دل بہلاتا تھا، سوائے فارس خانزادہ کے، جس کا دل صرف ایک عورت پہ آ کے ٹھہر جاتا تھا اور جسے وہ پچھلے 7 سالوں سے تلاش کر رہا تھا۔ ہاں، یہی وہ لڑکی تھی جو پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گئی تھی، پہلے سے بھی زیادہ پرکشش۔ آج بھی اسے دیکھ کے فارس کا دل ویسے ہی دھڑکتا تھا، لیکن اس لڑکی نے جو غلطی کی تھی وہ بہت بڑی تھی۔ اس کی سزا اسے ہر صورت میں ہی ملنی تھی۔ آج سے 7 سال پہلے یہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں تھا۔ ان 7 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ فارس نے اس کے ساتھ زبردستی نکاح کیا تھا، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہو رہی تھی۔ فارس نے بچپن سے لے کر جوانی تک کبھی بھی کسی کے منہ سے انکار نہیں سنا تھا۔ وہ جس چیز کی بھی فرمائش کرتا تھا، حویلی والے وہ چیز اس کے قدموں میں لا کے رکھ دیتے تھے۔ اس نے اسے ضدی، خود سر اور ہٹ دھرم بنا دیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ ہر چیز پہ حق رکھتا ہے، جو بھی اس کی آنکھوں کو پسند آ جائے وہ اس کے نام ہو جاتا ہے۔ یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اسے وہ چیز حاصل تو ہو گئی، مگر وہ اسے استعمال نہیں کر پایا۔ آج سے 7 سال پہلے اس نے عائزہ کو گاؤں کی ایک شادی میں دیکھا تھا۔ وہ لڑکی شہر میں کالج میں پڑھتی تھی۔ پہلی ہی نظر میں اسے عائزہ پسند آ گئی، لیکن جب اس نے نکاح کا پیغام بھجوایا تو عائزہ نے انکار کر دیا، اور یہ انکار اس کی ماں کی طرف سے آیا تھا۔ فارس نے زبردستی اس سے سب گاؤں والوں کے سامنے نکاح کر لیا، مگر اگلی ہی صبح وہ اپنی ماں کے ساتھ گاؤں سے فرار ہو گئی۔ اس کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا۔ اس کے بابا کا بھی بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی ماں نے اس کی پرورش کی تھی۔ فارس خانزادہ نے آس پاس کے سبھی گاؤں میں اس کے بارے میں پتہ کروایا۔
اس کے آدمی ہر جگہ پہ تاک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ گاؤں سے کوئی بھی گاڑی باہر نہیں جا رہی تھی۔ انہوں نے گاؤں کا چپا چپا چھان مارا، مگر وہ ماں بیٹی ان کو نہیں ملے۔ عائزہ کی ماں اسے لے کر اپنے پرانے شہر میں واپس آ گئی تھیں۔ وہاں پہ انہوں نے اس کا داخلہ پھر سے ایک یونیورسٹی میں کروا دیا۔ دوسری طرف فارس بھی انہیں مسلسل ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ آج تک اپنی تلاش جاری رکھے ہوئے تھا۔ آج 7 سالوں بعد وہ دشمن جاں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ مکمل طور پہ اس کی دسترس میں تھی، لیکن ابھی بھی وہ اس کے قریب نہیں جا پا رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کے یہ سب کچھ نہیں کر رہا تھا۔ وہ پھر سے اسے بھاگنے کا موقع نہیں دے سکتا تھا۔ پارٹی ختم ہو چکی تھی۔ وہ اپنے باس کے پہلو میں جا کے کھڑی ہوئی اور ان کی کسی بات پہ مسکراتی۔ فارس خان زادہ ان سب مردوں کے چہرے یاد کر رہا تھا جو اس کی بیوی کے ساتھ فری ہو رہے تھے۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ بعد میں ان سے چن چن کے بدلے لے گا۔ باہر نکل کے وہ اپنے باس کی گاڑی میں جا کے بیٹھی۔ فارس بھی اپنی گاڑی میں فرنٹ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ وہ لوگ تھوڑا آگے ہی گئے تھے کہ باس کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی گاڑی ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ کیا تم یہ بلیک گاڑی میں بیٹھے اس شخص کو جانتی ہو؟ عائزہ نے غور کرنا چاہا، لیکن اس کی دور کی نظر کمزور تھی۔ اسے ٹھیک طرح سے نقش نظر نہیں آ رہا تھا۔ دوسرا رات بھی تھی اور گاڑی کی ہلکی سی روشنی میں پہچاننا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں اس کو نہیں جانتی۔ پھر یہ میری گاڑی کا پیچھا کیوں کر رہا ہے؟ خیر دفع کرو، ہو سکتا ہے اس کا روٹ بھی سیم ہی ہو۔ انہوں نے کندھے اچکا دیے اور عائزہ کو اس کے گھر کے سامنے ڈراپ کر دیا۔ وہ وہاں سے جا چکے تھے، مگر گاڑی ابھی تک اس جگہ پہ ہی کھڑی تھی۔ اس گاڑی کی قیمت 10 کروڑ سے بھی زیادہ تھی۔ بلیک ٹنٹڈ شیشے، دور سے ہی دیکھنے پہ وہ گاڑی کسی مافیا کی معلوم ہو رہی تھی۔ تو تم یہاں پہ رہتی ہو؟ میں نے اس علاقے کا ہر گھر چھان مارا تھا سوائے اس محلے کو چھوڑ کے۔ میں کتنا بڑا بدقسمت انسان تھا، یا شاید تم خوش قسمت تھی، لیکن اب تمہیں ہر حال میں میرے پاس ہی آنا ہے۔ باقی تمہارے سارے راستے بند ہو گئے ہیں۔ یہ کہہ کے اس نے اپنی گاڑی ریورس کی اور وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن عائزہ جب اپنے آفس گئی تو اس کو پتہ چلا کہ اس کے باس کا کل رات ایک بہت ہی برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جس میں ان کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ اسے دلی افسوس ہوا۔ رستم نے بھی آفس چھوڑ دیا تھا۔ یہ سن کے بھی اسے دلی افسوس ہوا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رستم اس کی وجہ سے اتنی اچھی جاب چھوڑ دے۔ اس نے اسے کال کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا نمبر بھی آؤٹ آف ریچ جا رہا تھا۔ یہ انسان اتنی جلدی کیسے بدل سکتا ہے؟ یہ انسان ایک بہت ہی مطلبی انسان تھا۔ اس نے غصے سے سوچا اور موبائل ٹیبل پہ پھینک دیا۔ آج باس آفس میں موجود نہیں تھے، مینیجر کی بھی طبیعت خراب تھی اور سپروائزر بھی کسی ذاتی کام کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا۔ آفس میں کھلی آزادی تھی۔ وہ کیفے میں داخل ہوئی تھی کہ اچانک کوئی زور سے آ کے اس سے ٹکرایا۔ کافی اس کے کپڑوں پہ گر گئی۔ اس کی وائٹ شرٹ کا بیڑا غرق ہو گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آنکھیں ہیں یا بٹن؟ دیکھ کے نہیں چل سکتے کیا؟ آئی ایم سوری میڈم، ایک بھاری مردانہ آواز اس کے کانوں میں گونجی، جسے سن کے وہ ایک لمحے کے لیے سہم گئی۔ یہ آواز اسے جانی پہچانی معلوم ہو رہی تھی، مگر وہ شخص اپنا دیدار کروائے بغیر وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ اس وقت تک اس کی پشت کو دیکھتی رہی جب تک کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ اونچا، لمبا قد اور کافی ہینڈسم بھی تھا۔ یار قسم سے تم نے مس کر دیا، اتنا پیارا بندہ۔ اسی پیارے بندے نے میری شرٹ کا یہ حال کر دیا۔ اس کی سہیلی نے جب اس اجنبی شخص کا نقشہ کھینچا تو وہ پہچان گئی، یہ وہی ہے جس نے ابھی اس پہ کافی گرائی تھی۔ واو یار، کیا تمہاری اس کے ساتھ ٹکر ہوئی ہے؟ کیا تم لوگوں کا آئی کانٹیکٹ بنا؟ کیا تم لوگوں کے دل میں کچھ ہوا؟ اپنی زبان بند رکھو ورنہ زبان کاٹ دوں گی۔ یہ کاٹنے کوٹنے والی باتیں نا میرے ساتھ نہ کیا کرو، میرا چھوٹا سا دل ہے، گھبرا جاتا ہے۔ دوست کی بات سن کے وہ کھل کے ہنس بھی نہیں سکی تھی۔ اگلے چند دن یوں ہی سکون میں گزر گئے۔
لیکن قسمت کو اس کا سکون میں رہنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ایک دن جب وہ گھر واپس گئی تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ دیکھ کے حیران رہ گئی۔ اس کی اماں گھر کا بیرونی دروازہ ہمیشہ بند رکھتی تھی۔ اللہ جی، سب خیر ہو۔ وہ گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ باہر گلی سے تھوڑے فاصلے پہ اس نے بڑی بڑی کالے رنگ کی گاڑیاں بھی دیکھی تھیں۔ وہ ساری گاڑیاں بلیک کلر کی تھیں، صاف ستھری، لش لش کرتی ہوئی۔ سارے بچے ان کے آس پاس کھڑے تھے۔ وہ ان پہ سرسری سی نظر ڈالتے ہوئے اپنے گھر میں آ گئی تھی۔ سامنے ایک خوبصورت نین نقوش والا آدمی صحن میں رکھے صوفے پہ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا۔ یہ صوفہ تھوڑی دیر پہلے ہی باہر سے لایا گیا تھا، کیونکہ سرکار کو کرسی پہ بیٹھنا پسند نہیں تھا۔ تم کون ہو اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماں کے ساتھ یہ سلوک کرنے کی؟ اس کی ماں کو کرسی پہ رسیوں کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ یہاں سے چلی جاؤ، اس کی ماں چلاتے ہوئے بولی۔ 7 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، اس لیے وہ فارس خانزادہ کو پہچان نہیں سکی۔ ارے، اپنے شوہر کو اتنی جلدی بھول گئی۔ خیر، یہ جلدی تو ہے نہیں، 7 سال تو ہو ہی گئے ہیں ہم دونوں کو ایک دوسرے سے الگ۔ لیکن فکر مت کرو، میں یہ دوریاں ختم کرنے ہی آیا ہوں۔ آج کی رات میں تمہیں ہر صورت اپنے بستر کی زینت بناؤں گا، اور ان 7 سالوں میں جو کچھ میں نے سہا ہے وہ سب تمہیں بتاؤں گا۔ وہ ہلکا سا اس کے چہرے پہ جھکتا، اس کی آنکھوں میں جھانکتا، اس کی روح کو فنا کر گیا تھا۔ تم دونوں کو کیا لگا کہ تم لوگ مجھ سے بچنے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ یہ تم لوگوں کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ تم لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، اب اس دھوکے کا خمیازہ تم لوگوں کو بھگتنا پڑے گا۔ وہ پراسرار انداز میں بات کرتا ہوا اسے خوف زدہ کر گیا تھا۔ اپنی ماں کا اشارہ دیکھ کے وہ تیزی سے باہر کی طرف بھاگی، لیکن گارڈ ایک قطار میں کھڑے تھے۔ ان میں سے کسی کو بھی اس لڑکی کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے باس نے ان کو سختی سے منع کیا ہوا تھا۔ وہ تو ان کی لمبی سی لائن دیکھ کے ہی پریشان ہو گئی۔ اسی وقت فارس خانزادہ اس کے قریب آیا، اسے بازو سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف لے گیا۔ سب محلے والے یہ تماشا دیکھنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر آ گئے تھے، مگر کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے روک سکتے، کیونکہ اپنے حلیے سے، گاڑیوں سے اور گارڈز سے وہ ایک بہت ہی بڑا جاگیردار معلوم ہو رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ مگر میں تم سے محبت کرتا ہوں چھوٹی لڑکی، اور آج تم پہ صرف اور صرف میری محبتوں کی بارش ہوگی۔ میں تم پہ تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی، زہر لگتے ہو تم مجھے، وہ چلاتی ہوئی اس کی گرفت میں بری طرح سے مچل رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کی ناک پہ رومال رکھ کے اس کو بے ہوش کر چکا تھا۔ دوبارہ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک بہت بڑے عالی شان کمرے میں موجود تھی۔ وہ کمرہ کسی شہزادے کا روم معلوم ہو رہا تھا، لیکن اس شان و شوکت سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس قدر بڑے کمرے میں بھی اسے گھٹن محسوس ہو رہی تھی کہ اچانک اسے باہر سے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ ایک ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاتھ میں اس نے ایک عربین ڈریس اٹھا رکھا تھا۔ صاحب کا حکم ہے، آپ یہ جوڑا پہن کے جلدی سے تیار ہو جائیں۔ میں تمہارے صاحب کی غلام نہیں ہوں جو میں ان کا کہا مانوں۔ یہ جوڑا یہاں سے لے جاؤ، میں اسے نہیں پہنوں گی۔ ملازمہ نے اس کی بات کو خاطر میں لائے بغیر وہ ڈریس بیڈ پہ رکھ دیا۔ میں ان کے حکم کی محتاج ہوں۔ مگر میں نہیں ہوں۔ ملازمہ باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ عائزہ نے اس کے بازو پکڑ لیے۔ پلیز یہاں سے نکلنے میں میری مدد کرو، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ میں نے صاحب کا نمک کھایا ہے، میں نمک حرامی نہیں کر سکتی۔ وہ ایک گھٹیا انسان ہے، اس نے مجھے یہاں پہ قید رکھا ہوا ہے۔ صاحب بہت اچھے ہیں، آپ ابھی تک انہیں ٹھیک طرح سے جانتی نہیں ہیں۔ جب آپ کو ان کے بارے میں علم ہوگا تو آپ اپنی قسمت پہ رشک کریں گی۔ اگر میری بیٹی سے وہ نکاح کرنا چاہتے تو میں خوشی خوشی اپنی بیٹی کو ان کے نکاح میں دے دیتی۔ آپ کو تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے جو آپ کو فارس خانزادہ جیسا شوہر ملا ہے۔ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر پلٹی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ دروازے کی طرف بھاگی۔
سامنے 2 بڑی بڑی موٹی عورتیں کھڑی تھیں جنہیں اس کی چوکیداری کے لیے رکھا گیا تھا۔ ارے بی بی کہاں پہ جا رہی ہیں؟ چلیں واپس چلیں، صاحب کا حکم ہے کہ تجھے باہر نکلنے کی اجازت نہ دی جائے، تھوڑی ہی دیر میں وہ خود چل کے تیرے پاس آئیں گے۔ اسے ایک بار پھر سے کمرے میں لے جا کے بند کر دیا گیا۔ اس نے کھڑکی کھولنے کی کوشش کی مگر لاک لگا ہوا تھا۔ وہ کھڑکی لوہے کی تھی، لوہے کی مضبوط جالی جسے توڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا، اس لیے باہر نکلنے کا تو کوئی چانس ہی نہیں تھا۔ واش روم میں گئی تو وہاں پہ روشن دان بھی لاک تھا اور وہ بہت اونچا تھا، اس تک پہنچنا بھی مشکل تھا۔ وہ مکمل طور پہ اس کی قید میں تھی اور اس کے رحم و کرم پہ تھی۔ باہر آ کے جب اس نے وہ جوڑا دیکھا تو وہ سٹپٹا گئی، کیونکہ وہ جوڑا بہت بیہودہ تھا۔ آخر اس نے مجھے کیا سمجھا ہوا ہے؟ میں اس کے کیا دل بہلانے کا سامان ہوں جو اس طرح کے جوڑے پہن کے اس کے سامنے؟ توبہ استغفر اللہ! اس نے بے ساختہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ شام کے وقت جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہ سادہ سے حلیے میں ملبوس تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پہ مٹے مٹے آنسوؤں کے نشانات تھے۔ اسے دیکھ کے عائزہ کی آنکھوں میں موجود آنسوؤں کا کٹورا پھر سے بھر گیا۔ تم نے یہ ڈریس کیوں نہیں پہنا؟ وہ اس کے سر پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ اگر تم نے یہ نہ پہنا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ حلق کے بل دھاڑا تو وہ خاموشی سے ٹکر ٹکر اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس نے آج سے پہلے کبھی بھی کسی مرد کو اس قدر غصے میں نہیں دیکھا تھا، اور اس کی ماں اسے سمجھایا کرتی تھی کہ اگر کبھی تمہارا شوہر غصے میں بے قابو ہو جائے تو اس کے سامنے خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ سامنے کھڑے شخص کو وہ اپنا شوہر مانتی تو نہیں تھی، لیکن اس کے نکاح میں تو تھی، شرعی طور پہ وہ اس کی بیوی تھی۔ دوسری طرف وہ اس کی معصومیت اور اس کے خوف سے سفید پڑتے چہرے کی وجہ سے ایک بار پھر سے اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ وہ اس لڑکی پہ چاہ کے بھی غصہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کے پہلو میں جا کے بیٹھ گیا۔ مجھے یہاں پہ قید مت رکھیں، اس کمرے میں میرا دم گھٹ رہا ہے۔ تمہیں اس حویلی میں چہل قدمی کرنے کی اجازت ہوگی، لیکن اس حویلی سے باہر تم نہیں جا سکتی، اور میں اس سے زیادہ تمہارے لیے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کیا آپ مجھے آزاد نہیں کر سکتے؟ دوبارہ یہ الفاظ اپنی زبان پہ مت لانا، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش نہیں آنا چاہتا۔ وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میری ماں کا کیا؟ وہ اس وقت محفوظ جگہ پہ موجود ہے۔ اسے جہاں پہ ہونا چاہیے تھا وہ وہیں پہ ہی ہے۔ بہت جلد تمہاری اس سے ملاقات کروا دوں گا، میرا تم سے وعدہ ہے۔ کیا میں اپنی ماں سے فون پہ بات نہیں کر سکتی؟ کل تمہاری ان سے بات بھی کروا دوں گا، بلکہ فیس ٹو فیس ملاقات کروا دوں گا۔ اس نے باہر کھڑی عورتوں کو منع کر دیا کہ وہ اس کے کمرے کے دروازے کو لاک نہ کریں۔ وہ کمرے سے باہر نکل آئے تھے اور پوری حویلی کا جائزہ لینے لگے تھے۔ باہر نکلنے کا کوئی بھی راستہ موجود نہیں تھا۔ جہاں تک وہاں پہ کام کرنے والے لوگوں کا سوال تھا تو وہاں پہ ملازموں کی ایک فوج تھی۔ ایک کم عمر لڑکی تھی جو بمشکل 19 سال کی تھی۔ وہ کھانا بناتی تھی۔ اس کا نام بانو تھا اور وہ بہت ہی معصوم سی تھی۔ عائزہ نے اس سے تھوڑی دیر باتیں کی تو اسے اندازہ ہو گیا کہ اس لڑکی کو بے وقوف بنانا آسان ہوگا۔ کیا تم میرا ایک چھوٹا سا کام کرو گی بانو؟ مجھے اپنی ماں کی بہت یاد آ رہی ہے، مجھے اپنی ماں سے بات کرنی ہے۔ اگر تم تھوڑی دیر کے لیے مجھے اپنا فون دے دو تو۔ صاحب کو پتہ چل گیا تو وہ بہت غصہ کریں گے۔ بانو کی اس سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسے فون دینے سے ڈر رہی تھی۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں صاحب کو میں اس کی بھنک بھی نہیں پڑنے دوں گی۔ ابھی تو میرا فون کمرے میں ہے، کل آپ کو دے دوں گی۔ دراصل وہ حویلی کے پچھلے حصے میں بنے سرونٹ کوارٹر میں رہتی تھی۔ اگر وہ فون لینے کے لیے باہر جاتی اور پھر واپس آتی تو وہاں پہ موجود لوگوں کو شک ہو سکتا تھا۔ عائزہ بھی چپ کر گئی۔ جلد بازی میں وہ اپنا معاملہ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگلے دن شام کے وقت ہی بانو اس کے پاس فون لے کر آئی اور پرجوش انداز میں بولی، لیجئے، اپنی ماں سے بات کر لیجئے۔ وہ سائڈ پہ جا کے کھڑی ہو گئی۔ اماں کا نمبر ڈائل کرنے کے بجائے اس نے پولیس کا نمبر ڈائل کیا۔
سر میں اس وقت بہت بڑی مشکل میں ہوں، میری مدد کریں، آپ پلیز میری لوکیشن کو ٹریس کریں۔ ایک جاگیردار نے مجھ سے زبردستی نکاح کر لیا ہے اور مجھے اپنی حویلی میں قید کیا ہوا ہے، مجھے یہاں سے نکالیں۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر آنسوؤں سے بھر گئی تھیں اور بہت سے آنسو اس کی گالوں پہ بھی بہہ نکلے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد بانو اس کے پاس آئی تو اس نے جلدی سے کال کاٹ دی۔ پولیس نے اس کی لوکیشن ٹریس کر لی تھی اور پھر اگلے چند گھنٹوں میں وہ حویلی میں موجود تھے۔ ہمیں خبر ملی ہے کہ یہاں پہ آپ نے ایک لڑکی کو قید کر کے رکھا ہوا ہے، ایس ایچ او نے براہ راست فارس خان زادہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جو اس کی بات سن کے ٹھٹک کے اپنی جگہ پہ رک گیا۔ آپ کو غلط انفارمیشن ملی ہے، ہمارے پاس چیکنگ وارنٹ موجود ہے، آپ ہمیں روک نہیں سکتے، ہمیں ہر حال میں اس حویلی کی چیکنگ کرنی ہے۔ دراصل ایس ایچ او شاہ زیب اس کا پرانا جاننے والا تھا، وہ اس کا کلاس فیلو تھا، یونیورسٹی اسٹوڈنٹ بھی تھا۔ فارس خان زادہ کی اس سے کبھی یونیورسٹی میں بھی نہیں بنی تھی اور اب تو وہ اسے انتہائی زہر لگ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ محترمہ عائزہ صاحبہ کو پکڑ کے باہر لے آئے۔ فارس خان زادہ نے ایک سرسری سی نگاہ ڈالی لیکن اس نے کوئی تماشا نہیں لگایا، جبکہ وہ زور و شور سے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی داستان سنا رہی تھی کہ کیسے اس نے اسے اس کے گھر سے اغوا کیا، سب محلے والوں کے سامنے اسے گھسیٹتا ہوا لے کے گیا اور وہ زبردستی کے نکاح کو نہیں مانتی، وہ اس سے خلا لینا چاہتی ہے۔ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اس نے ایس ایچ او کو اپنی حویلی میں رکنے کے لیے کہا۔ وہ اپنے اہلکاروں کو ہدایت کرنے لگا کہ اس کو لے جا کے اس کے گھر پہ چھوڑ دو۔ ان میں سے ایک اہلکار خباثت بھرے انداز میں عائزہ کو دیکھ رہا تھا اور اس کا انداز فارس خان زادہ کی نظروں سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ وہ اس طرح کے 2 ٹکے کے پولیس والوں سے بہت اچھی طرح سے واقف تھا، مگر اس وقت اس نے خاموشی ہی اختیار کی۔ وہ ایس ایچ او کو لیے اپنے ڈرائنگ روم میں چلا گیا، وہاں پہ اس نے بات چیت کر کے مسئلہ حل کرنا تھا۔ آپ مجھے کہاں پہ لے کے جا رہے ہو؟ میرے گھر کا راستہ اس طرف نہیں جاتا۔ تمہیں کس نے کہا کہ ہم تمہیں ڈائریکٹ گھر چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں؟ ہم تمہیں گھر نہیں چھوڑیں گے بلکہ پہلے تھانے لے کے جائیں گے، ہمیں بھی تو تھوڑے سے مزے آنے چاہیے، آخر ہم نے تمہاری مدد کی ہے۔ یہ سن کے اسے زمین اپنے قدموں کے نیچے سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تم لوگ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، تم کس طرح کے محافظ ہو؟ تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم ہماری عزتوں کی حفاظت کرو اور تم ہماری ہی عزتوں پہ ڈاکہ ڈال رہے ہو۔ وہ اونچی آواز میں چلائی تو اہلکار نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ مارا۔ اس گاڑی میں ایک عورت اہلکار بھی موجود تھی۔ وہ خباثت بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، اگر زیادہ زبان درازی کی تو تجھے ایسی جگہ پہنچاؤں گی جہاں سے تو کبھی بھی واپس نہیں آ پائے گی۔ یہ سن کے وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ اسے گھر لے جانے کے بجائے وہ اسے تھانے میں لے کے آ گئے اور اسے جیل میں بند کر دیا۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں، مجھے ایک ضروری کام کرنا ہے، رات کے وقت آؤں گا تیرے پاس اور تجھے تیرے حسن کی داد دوں گا۔ وہ اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی تو اگلے ہی لمحے وہ اس کے دونوں ہاتھ باندھ کے اس کے لبوں پہ ٹیپ لگا چکا تھا اور اب وہ بے بسی سے زمین پہ گری ہوئی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ قسمت اس کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کرے گی۔ اسے ہر چیز سے ہی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وردی کے پیچھے چھپے ان بھیڑیوں سے گھن آ رہی تھی۔ دل اور دماغ حرکت کرنا بند ہو چکے تھے۔ دراصل اس وقت تھانے میں صرف 2 ہی مجرم موجود تھے اور وہ دونوں ہی عورتیں تھیں۔ ایک تو چوری کے الزام میں یہاں پہ آئی ہوئی تھی اور دوسری وہ خود تھی۔ وہ اس علاقے کا واحد تھانہ تھا اور چھوٹا سا تھا۔ کافی زیادہ ٹائم گزر چکا تھا۔ عائزہ کی نظریں دروازے پہ ہی جمی ہوئی تھیں، اس کا دل ہچکولے کھا رہا تھا۔ ابھی 5 منٹ پہلے ایک عورت اس کے پاس آئی تھی۔ اس عورت نے اس کے بازو کھولے تھے، اس کے لبوں کے اوپر سے ٹیپ ہٹا دی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھی اسے یہی سمجھا رہی تھی کہ اگر تو نے اس اہلکار کی بات مانی تو تیرے لیے کام آسان ہو جائے گا، لیکن اگر تو نے بدتمیزی کی تو بہت بری طرح سے پھنسے گی۔ جو کچھ وہ کہے اسے خاموشی سے مان لے۔
وہ بس آنے ہی والا ہے۔ اور پھر جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ اہلکار خباثت سے مسکراتا ہوا تھانے کے اندر داخل ہوا۔ چل اب زیادہ نخرے نہ دکھا اور جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرتی جا۔ یہ سن کے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کسی بھیڑیے کی طرح سے اس پہ جھپٹا۔ اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوششوں میں وہ بری طرح سے ہلکان ہو رہی تھی۔ اسی وقت ہی تھانے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا۔ اندر داخل ہونے والی شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ فارس خانزادہ تھی۔ اپنی بیوی کی حالت دیکھ کے اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس کی بیوی کے چہرے پہ ناخنوں کے نشانات اور اس کا دوپٹہ سائیڈ پہ پڑا ہوا تھا۔ SHO بھی اس کے ساتھ تھا۔ انہیں پیغام بھجوانے والی وہی عورت اہلکار تھی جو تھوڑی دیر پہلے تک اس پولیس والے کا ساتھ دے رہی تھی۔ دراصل اس عورت کے ساتھ بھی اہلکار نے زبردستی کی تھی۔ نکاح کے نام پہ اسے دھوکہ دیا تھا اور اب وہ اس سے بدلہ لے رہی تھی۔ فارس خانزادہ نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور اس پہ مکوں کی بارش شروع کر دی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے جان سے مارتا SHO بیچ میں آ گیا۔ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی میری عورت کو ہاتھ لگانے کی؟ میں اس کے ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ اس ذلیل انسان کو میں اپنے کتوں کے سامنے پھینکوں گا۔ رک جاؤ، ایسا مت کرو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں اسے بہت بری سزا دوں گا۔ SHO نے اسے اہلکار سے دور کرتے ہوئے کہا تو وہ اپنی بیوی کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے اپنے لب بھینچے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے کندھے سے چادر اتار کے بیوی کے گرد ڈال دی اور اسے اپنے ساتھ لے کے تھانے سے باہر نکل گیا۔ یعنی تمہیں ان گھٹیا لوگوں پہ یقین تھا اور مجھ پہ یقین نہیں تھا؟ یہ کہہ کے اس نے زور سے مکہ گاڑی کے بونٹ پہ مارا۔ وہاں پہ پڑنے والے ڈینٹ کو دیکھ کے وہ خوف سے اپنی جگہ پہ اچھل پڑی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ الفاظ تو جیسے دم ہی توڑ گئے تھے۔ جنہیں وہ اپنا محافظ سمجھ کے مدد کے لیے پکار چکی تھی وہی اس کی عزت کے لٹیرے نکلے۔ وہ کس کے پاس مدد کے لیے جاتی؟ وہ اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی کہ کون اس کا سچا ہمدرد ہے اور کون اس کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کے پھر سے حویلی آ گیا اور اسے گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے کے گیا، کیونکہ اس کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس نے اسے زور سے بیڈ پہ پٹخا تو وہ ایک بار پھر سسکنے لگی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارا دشمن ہوں؟ تم سے اپنی دشمنی نکال رہا ہوں۔ اگر میں واقعی دشمن ہوتا نا تمہارا تو تمہاری فکر میں اتنا خوار نہ ہو رہا ہوتا، اور اگر واقعی میں مجھے صرف تمہارے جسم کی طلب ہوتی تو میرے پاس 1000 موقع تھے۔ میں پہلے ہی دن تمہیں استعمال کر کے کچرے کے ڈھیر پہ پھینک سکتا تھا۔ ارے میں تمہیں استعمال کر کے تمہیں جان سے بھی مار سکتا تھا۔ تمہاری لاش کو ایسی جگہ پہ ٹھکانے لگاتا کہ کسی کو خبر تک نہ ہوتی۔ یہ کہہ کے وہ رکا نہیں تھا جبکہ عائزہ خوف کے مارے دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ مگر پتہ ہے میرا مسئلہ کیا تھا؟ میں تم سے محبت کرتا تھا، تمہیں عزت والی زندگی دینا چاہتا تھا، تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا۔ تم یہاں پہ، وہ اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہاں کی ملکہ بنانا چاہتا تھا تمہیں۔ میں اس رشتے کو نبھانا چاہتا تھا۔ تم مجھے اپنا دشمن سمجھتی رہی، تمہاری ماں مجھے اپنا دشمن سمجھتی رہی۔ اور پتہ ہے ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ وہ تمہیں استعمال کرنا چاہتی تھی۔ وہ تمہیں ایک ایسی جگہ پہ بھیجنا چاہتی تھی کہ تمہاری ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں غرق ہو جاتی۔ وہ تمہاری شادی کیسے مکروہ سے کروانا چاہتی تھیں جو ہر روز تمہاری عزت کا سودا کرتا۔ عائزہ کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ خوف بھی آ گیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ فارس خانزادہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ فارس خانزادہ گہری سانس لیتے ہوئے بولا، یہ عورت تمہاری سگی نہیں بلکہ سوتیلی ماں ہے، اور وہ تمہیں کسی اچھی جگہ بیاہنے کے بجائے بیچنا چاہتی تھی۔ وہ تمہیں کسی ایسے شخص کے ہاتھ فروخت کرنا چاہتی تھی جو تمہیں خریدنے کے لیے بڑی رقم دینے کو تیار تھا۔ عائزہ کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ تمہیں مجھ سے دور لے کے آ گئی تھی۔ مگر اس انسان کی بدقسمتی کہ وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا گیا۔ ابھی کچھ عرصے پہلے وہ جیل سے باہر نکلا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ سب سے پہلے تم تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، اور تمہاری ماں نے بھی تمہیں اسی وجہ سے جاب پہ مجبور کیا تھا۔ وہ شخص تمہاری جاب کی آڑ میں ہی تم تک پہنچنے والا تھا۔
اگر میں وقت پہ تمہیں یہاں نہ لاتا تو تم کب کی بک چکی ہوتی۔ وہ شخص کون تھا؟ عائزہ نے کپکپاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہارا باس۔ یہ الفاظ نہیں بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے اس کے کانوں میں انڈیلا تھا۔ عائزہ کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ اس بات پہ یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ میں کوئی بھی بات بغیر ثبوت کے نہیں کرتا۔ یہ کہہ کے اس نے کچھ ویڈیوز دکھائیں جس میں اس کی ماں اس کے باس سے مل رہی تھی۔ اس نے وہ آڈیوز بھی دکھائیں جو اس نے ہوٹل کے کمرے سے لی تھی، اور اس کے علاوہ کال کی ریکارڈنگ بھی تھی۔ دراصل وہ اس کو چین بھیجنا چاہتے تھے اور وہاں پر بھیج کر اس سے غلط کام کروا کے ڈھیر سارے پیسے وصول کرنا چاہتے تھے۔ یہ سب سننے کے بعد وہ اس کے قدموں میں گر گئی تھی۔ مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں تمہیں ہمیشہ غلط سمجھتی رہی۔ مجھے اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ تم میرے سب سے بڑے مخلص ہو۔ اس عورت کی وجہ سے میں نے اتنا عرصہ تم سے دوری اختیار رکھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ اب فارس خانزادہ کے چہرے پہ نرمی کے تاثرات تھے۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں اور نہ ہی ناراض ہو سکتا ہوں۔ مجھے بس تمہاری فکر تھی، تمہاری پرواہ تھی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہ وقت میں نے تمہارے بغیر کتنی مشکلوں سے گزارا ہے۔ اس دن جب میں نے تمہیں ہنستے ہوئے دیکھا تو میرا دل پہلی بار سکون میں آیا تھا، لیکن مجھے غصہ بھی آ رہا تھا جب تم اجنبیوں کے ساتھ فری ہو رہی تھی۔ اس کی سزا تو تمہیں اب ملے گی۔ وہ شرارتی انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کی کمر پہ اپنی گرفت مضبوط کر چکا تھا۔ وہ ہلکا سا کسمسائی مگر پھر اپنے آپ کو اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جو اس کی عزت کا محافظ تھا۔ جہاں تک اس کی ماں کا سوال تھا تو وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے موجود تھی۔ اس نے اور بھی بہت سی معصوم لڑکیوں کی زندگیاں برباد کی تھیں۔